درود شریف. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. معزز بھائی اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کا خطاب عطا فرمایا کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کی نسبت بڑی اونچی ہے، اس لیے کہ جس نبی کی طرف اس امت کی نسبت کی جاتی ہے وہ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں، سارے انسانوں میں اللہ نے جتنی کائنات کے اندر چیزیں بنائی ہیں، آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، ندی نالے ہو، پھر ہر ایک کی الگ الگ مخلوق ہو، ان تمام میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے، کسی سے پیار ہے اور کوئی اللہ سے سب سے زیادہ مخلوق میں قریب ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. جب حضور کو یہ کہہ دیا ہو اے پیارے نبی، اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، کوئی چیز نہ بناتا. جب آپ کو پیدا ہی نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کوئی چیز کو وجود نہ بخشتا. میں نے تمام نظام عالم کا اے پیارے نبی آپ ہی کے لیے بنایا ہے. وجہ کائنات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائیں وہ سب برانڈیڈ چیزیں عطا فرمائیں، برانڈیڈ اور گارنٹیڈ. ایک استاد کو یا ایک سیٹ صاحب کو اپنے یہاں پڑھنے والے یا کام کرنے والے بچوں میں یہ معلوم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس میں، ملازموں میں، کہ اس میں ایک ایسا ہے کہ اس کو جو چیز دوں گا تو برانڈیڈ ہی دینا پڑے گا، یہ ایسی ویسی چیز قبول نہیں کرے گا. اور ہر ایک تو قبول کر لیں گے مگر یہ قبول نہیں کرے گا.
اس کا درجہ بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کی جماعت میں انبیاء علیہم السلام میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دینے کے فیصلے فرمائے سب برانڈیڈ اور گارنٹیڈ عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا کو نبوت ملی تو برانڈیڈ اور گارنٹیڈ۔ اگلے نبیوں کی نبوت تو دوسرے نبی آنے کے بعد منسوخ ہو جاتی تھی کہ دوسرے نبی آ گئے تو پہلے نبی کی نبوت اور ان کا سلسلہ ختم، مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی ہی آنے والے نہیں ہیں اور اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور حضور کو قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی بنانا تھا، اسی لیے آقا کو لاسٹ میں بھیجا، آخر میں پیدا کیا، فرمایا کہ آپ کوئی نبی نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی اور سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ جو کتاب ملی آسمانی وہ بھی گارنٹیڈ کتاب، ایک حرف یا ایک نقطہ جس کا قیامت تک چینج نہیں ہو سکتا۔ اگلی آسمانی کتابیں جب دوسری کتابیں آئی منسوخ ہو گئی، قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا، اس کا ظاہر بھی باقی رہے گا اور اس کا باطن بھی باقی رہے گا۔ دیکھیے جو بھی عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو شہر عطا فرمائے مکہ اور مدینہ، یہ بھی دنیا کے سب سے عظیم شہر، سب سے مبارک۔ گزشتہ جمعہ میں نے 2-4 باتیں عرض کی بھی تھی آپ کو کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا قیامت سے پہلے، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مکہ اور مدینہ کا لیول ہے، یہ وہاں کی سرزمین کا مقام ہے۔ اور امت عطا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگلی ساری امتوں میں سب سے پیاری امت عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے اس امت کے جو مقام اور لیول بیان کیے ہیں اس میں 2-4 سنا دوں۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا رتبہ اس امت کا جو قرآن نے بتلایا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے میرے پیارے نبی کی امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے ٹاپ اور بیسٹ ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچتا ہے، تم سے اللہ اس کی مخلوق میں کام لینا چاہتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہو۔ مرنا بھلا ہے اس کا، وہ کسی نے کہا ہے مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مرتا ہے غیر کے لیے۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے۔ مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مرتا ہے غیر کے لیے۔ اگر آپ کسی جگہ ملازم ہیں کسی مالدار سیٹھ صاحب کے یہاں، تو اپنے مالدار سیٹھ کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے ایسا کام کیا جائے۔ اگر آپ کسی امیر باپ کے بیٹے ہیں
تو آپ کے ذریعے سے آپ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے، اس مال کے ذریعے سے اس کا انتظام کیا جائے۔ اگر آپ کسی مسجد میں امام ہیں یا مولانا ہیں تو آپ کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے، ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ ماشاءاللہ ایک اعلان پر آپ حضرات کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے کام لیے ہیں۔ اسی منبر پر بیٹھ کر میں اس پر اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سارے کام اللہ نے لیے اور بہت سارے لے رہا ہے۔ بوڈیلی میں جب سیلاب آیا پچھلے ہفتے بقرعید کے دنوں کے اندر، ہماری باقاعدہ ٹیم وہاں سروے کر کے آئی اور اس کے بعد جو ہے پورے شہر میں 2-3 دنوں کے اندر تقریباً 17 لاکھ روپے انہی مسجد اور مصلی پر نماز پڑھانے والوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام کیا۔ اور نہ جانے ایسا کتنا لے رہا ہے، ایسا کتنا لے رہا ہے۔ ابھی پچھلے ایک مہینے کی کارگزاری سنا دوں۔ ایک مہینے کے اندر، ایک مہینے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مدرسہ ہمارے پادرا تعلقہ کے اندر 12x25 کا وہاں کے چھت کے پترے اور ایک دیوار گر گئی، پترے اڑ گئے، 2 لاکھ کا اللہ نے وہاں کام کروایا۔ ایک مسجد، ایک صاحب نے کہا مولانا اپنی والدہ کے لیے مسجد بنانی ہے، چاہے چھوٹی ہو، کم بجٹ ہے، 10 لاکھ روپے۔ تو مہاراشٹر کے اندر ہمارے والد محترم کے ہاتھوں سے جس کی سنگ بنیاد ہوئی تھی اور پترے کی مسجد تھی، میں خود بھی وہاں جا کر آیا، جمعہ پڑھا کر آیا، پوری پترے کی مسجد ہمارے والد صاحب کے ہاتھ سے سنگ بنیاد ہوا تھا۔ 10 لاکھ میں الحمدللہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا کام کروایا، اس منبر پر بیٹھ کر۔ کامیاب آدمی وہی ہے اپنی دنیا بنانے کے بجائے اللہ کی مخلوق کی فکر کرے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے۔ ایک تو یہ لقب ہے اس امت کا، دوسرا ایک لقب یہ ہے، اس امت کو کہا قرآن نے دوسرا پارہ اور یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگوں ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا، یعنی درمیانی امت، درمیانی چال چلنے والی۔ عقائد کے اندر بھی اللہ کی عقیدے کے اندر بہت سی قومیں ایسی آئی جنہوں نے سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا کہ اللہ کوئی ذات نہیں ہے، انسان خود بخود پیدا ہوا، اپنے ہی جو ہے طرف سے اور اپنے ہی قصور سے وہ مرتا ہے اور اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں۔ ایک ایسا طبقہ جنہوں نے خدائی کا انکار کیا، ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے ایک سے زیادہ خدا کو مانا، ہزاروں خدا مانے، مگر امت محمدیہ امت وسطا ہے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کائنات کو بنانے والا چلانے والا خدا ہے اور وہ بھی ایک خدا ہے، سر اسی کے سامنے جھکایا جائے گا۔ توحید میں، رسالت میں اس امت نے درمیانی درجے سے کام لیا۔ رسالت میں یہودیوں کا حال کیا تھا، نصرانیوں کا حال کیا تھا؟ یہودیوں نے نبیوں کو بالکل نیچے گرا دیا، نبوت کے درجے کو بالکل ڈاؤن کر دیا، اور نصارہ نے نبوت کے درجے کو بالکل اوپر کر دیا۔ یہودیوں نے نبیوں کی مذاق اڑائی، قرآن شاہد ہے۔ یہودیوں نے نبیوں پر تہمت لگائی، قرآن شاہد ہے۔ یہودیوں نے نبیوں کو قتل تک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یہودیوں نے کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل یہودیوں نے کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تم نبیوں کو قتل کرتے ہو۔ انہوں نے نبوت کا درجہ بہت گھٹا دیا، اور نصارہ نے نبوت کا درجہ بہت اونچا کر دیا، اتنا اونچا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ان کی ماں کو خدا کی بیوی کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر امت محمدیہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم درمیانی درجے میں رہ کر کام کرنے والی امت ہو کہ تم نے اپنے نبی سے محبت کی، ایسی محبت کی، والہانہ محبت کی۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق، واقعات بارہا پڑھتے ہیں۔ احد کے میدان میں 13 صحابہ تو ایسے شہید ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا چاروں طرف سے۔ کسی نے حضور کو چمٹ کر اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا، کسی نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے کو ڈھال بنایا، کسی نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے اپنے ہاتھوں کو دیوار بنا دیا، اور ہر حملے کو جو حضور پر آتے تھے وہ روکتے تھے۔ 13 صحابہ اس طرح شہید ہوئے، ایسی جان کی قربانی دے دی، مگر اس امت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہا، خدا کے درجے تک نہیں پہنچایا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، توحید ہو، رسالت ہو، عبادت ہو، اس امت کا مقام یہ ہے کہ وہ درمیانی درجے میں چلنے والی ہے۔ عبادت کے اندر بھی ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ جس سے ہماری جانوں پر بوجھ پڑتا ہو، ہماری جان ہلاکت میں پڑتی ہو۔ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنا یا ایسی حج کرنا یا ایسی عبادت کرنا جس سے اپنی جان پر بوجھ پڑتا ہو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ چاہتے صحابی کا درجہ حاصل کر سکتے تھے، مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ میری ملاقات کرنے نہیں آ سکتے، کل قیامت کے میدان میں ہماری ملاقات ہو جائے گی، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ایک نوجوان کہ جس کے سر پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ایک نوجوان جس کے سر پر بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ان کمزوروں کو چھوڑ کر اللہ کی گھر کے حج کرنے کے لیے سال سال تک اور مہینوں مہینوں تک وہ اپنی جان پر بوجھ ڈال کر نہیں جا سکتا ہے۔ جب سواریوں کا انتظام ہو، جب راستے معمول ہوں، پھر آدمی اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالے؟ یہ امت کا مقام ہے کہ امت وسطا ہے، درمیانی درجے کی امت ہے۔ بہت سے نوجوان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سمجھ ہی گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ ایک حاجی صاحب کیرلا سے چلے نوجوان اور پیدل حج کرنے کے ارادے سے 1 سال کا سفر۔ ہمیں اس سے کیا سیکھ لینی چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے یہ مسئلہ تو اس کی ذات کا ہے، جو حاجی صاحب ہے ان کی ذات کا ہے، مگر ہمیں اپنے اعتبار سے معلوم کرنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ جب کوئی حج پڑھنے جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جائے، جب کوئی حج پڑھنے جائے وہ اپنے بستی والوں سے یا جن جن سے اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے یا اس سے تکلیف دی ہے تو معافی شافی کر کے جائے، اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ اور جب حج کر کے واپس آئے تو فرمایا کہ اب یہ حکم ہے کہ جب ایک حاجی اللہ کا گھر دیکھ کر آیا، اللہ کے گھر کا طواف کر کے آیا، تو اب تم پر لازم ہے کہ تم اس کی ملاقات کے لیے جاؤ، تب اب تم اس کو ملو، مصافحہ کرو، دعائیں مغفرت کرواؤ۔ حج پڑھ لینے کے بعد، حاجی بن جانے کے بعد، ورنہ ہماری شریعت میں کسی بھی عبادت میں ایڈورٹائز کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک نمازی نماز کے لیے جائے، ایڈورٹائز کا حکم نہیں ہے۔ ایک حاجی حج کرنے جائے، ایڈورٹائز کا حکم نہیں ہے۔ ایڈورٹائز کرنی ہے تو ایک جگہ ہمیں بتلائی ہے، جب تم نکاح کرنے جاؤ تو ایڈورٹائز کرو، اعلان کرو، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد۔ اے لوگوں، نکاح چھپ کر مت کرو، بھاگ کر مت کرو، لو میرج، کورٹ میرج مت کرو،
اعلان کرو، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور ولیمے کی دعوت کرو، اعلان کرو، یہ عبادتوں میں ایڈورٹائز کا حکم ہے، باقی اس کے علاوہ کسی عبادت میں ایڈورٹائز کا حکم ہے۔ ہاں، مگر ہمیں اس نوجوان سے ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے، بہت بڑی سیکھ ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی عبادت کا وقت گزر جاتا ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اگر حج ختم ہو گیا، اس کے بعد مولانا حج کا بیان کرے تو لوگ سر کھجالتے کہ اب تو حج ہو گیا، اب جو بات آئے گی وہ آتے سال۔ قربانی چلی گئی تو قربانی کا بیان بھی اب بیکار۔ رمضان چلا گیا، رمضان کی باتیں بھی بے فائدہ۔ نہیں، ایک مومن کے دل میں عبادت کی اہمیت اتنی ہونی چاہیے۔ ابھی تو حج ختم ہوا ہے، اب جو ہوگا وہ آئندہ سال، مگر میں اپنے حج کی فکر ابھی سے کر رہا، میں حج کا انتظام ابھی سے کر رہا ہوں۔ ہمیں اس بات کی سیکھ ملتی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو اس شوق سے ادا کریں۔ روڈوں پر جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، مصافحے کے لیے، لکھنے والوں نے، کومنٹ کرنے والوں نے بہت کچھ لکھا کہ پیدل چل کر وہ تو اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور جا رہا ہے، اور ہم ہمارے گھر سے اللہ کا گھر جو مسجد قریب ہے وہاں پیدل چل کر نہیں آ رہے۔ یہ جو مجمع جمعہ میں نظر آتا ہے، جو مجمع عید میں نظر آتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ ہم بھی پیدل چل کر، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں جاتے ہیں، بشر المشائین الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، ان کو بشارت سنا دو، کل قیامت کے میدان میں تمہیں اندھیروں میں چلنے کی برکت سے پورا پورا نور دیا جائے گا، پوری پوری لائٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں امت وسطہ جو کہا، امت خیر کہا اور امت شاہدہ کہا، اس امت کو یہ بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امت پناہ عطا فرمائے، ہمیں دین کے ہر معاملے میں درمیانی چال میانہ روی چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب